الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خير الورى وعلى آله وأصحابه النجبى ومن تبعهم من الأئمة المحدثين والفقهاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام اکابر علماء کرام، بزرگان دین اور میرے محبوب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین محترم، جو آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ میں دین اسلام کے ایک بنیادی عقیدے کا بیان ہے. یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ تمام اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کے لیے عقائد کی درستگی ضروری ہے. اگر عقیدہ خراب ہوا تو اچھے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتے. اس کی مثال، اگر کوئی بدعقیدہ شخص کافر، یہودی یا مشرک اچھی نیت سے کوئی اچھا کام کرے، مثلا لوگوں کے لیے مفت ہسپتال بنا کر دے یا قحط زدہ علاقے میں لوگوں کے لیے مفت راشن اور پانی فراہم کرے، تو اس کے یہ اچھے اور بڑے اعمال اس کو کبھی بھی جہنم کی آگ سے نجات نہیں دلا سکے گی. لیکن کلمہ پڑھنے والا موحد اور دیندار آدمی اگر کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی چیز کا ثواب بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑ جتنا ثواب اس کو عطا کریں گے. اسی وجہ سے حضرات انبیاء علیہم السلام جب دنیا میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح فرماتے، اور قرآن پاک کے شروع میں بھی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب عقیدے کی اصلاح فرمائی، اور اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اعمال کا ذکر کیا. سامعین محترم، قرآن مجید میں جن عقائد کو بنیادی عقائد قرار دے کر بار بار ذکر کیا ہے وہ 3 عقائد ہیں. ایک ہے عقید توحید، دوسرا ہے عقید رسالت، اور تیسرا ہے عقید آخرت. عقید رسالت کا ایک لازمی جز وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے. ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرات انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تمام ہوا، مکمل ہوا، بند ہوا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. گویا کہ سلسلے نبوت کے سب سے پہلے پیغمبر وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری پیغمبر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے. گویا کہ پوری اسلام کی عمارت اس عقیدے پر کڑی ہے
اگر خدا نخواستہ کوئی دشمن اسلام کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ عقید ختم نبوت کو نقصان پہنچا دیں تو اس سے پورے اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد خاص علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اذا لم يعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات۔ جب کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں، کیونکہ یہ عقیدہ ضروریاتی دین میں سے ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 100 آیات کریمہ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ میں اس عقیدے کی اہمیت اور اس بات کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اے لوگو میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ عقید نبوت کی اہمیت حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے لگائے کہ جب ملعون مسیلمہ کذاب نے ان کو پکڑا اور ان کے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ کاٹ کر ان سے یہ کہلوانے کی کوشش کی کہ آپ مجھے نبی مانیں، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم کے سارے اعضاء کاٹ دیے اور جام شہادت نوش فرما دیا اور امتی مسلمہ کو یہ بتا دیا کہ اے امتی مسلمہ اپنے جسم کے اعضاء کاٹ دینا، جسم کی قربانی دے دینا، یہ تو آسان ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت میں ذرا برابر بھی کمی آ جانا یہ ناقابل برداشت ہے۔ سامعین محترم، جیسے کہ میں نے بتایا عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے دشمنان اسلام نے اس جڑ کو کاٹنے کی کوشش کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود عنسی نامی ملعون شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جب اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین کے نام خطوط روانے کیے اور اس میں یہ فرمان لکھا کہ اب اس ملعون کا روئے زمین پر رہنے کا حق نہیں، لہٰذا جس کے سامنے بھی آئے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر قلم کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ خوشخبری سنائی کہ فاز فیروز، اے صحابہ آج فیروز نے ملعون کا سر قلم کر کے کامیابی حاصل کر لی اور آخرت میں میری شفاعت اپنے لیے واجب کر دی۔ اس کے بعد مسیلمہ کذاب نامی ملعون شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بالکل آخری دنوں میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین مقرر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف صحابہ کے ایک جماعت روانہ کی تاکہ اس ملعون کو قتل کریں، لیکن انہیں کامیابی نہیں مل سکی۔ پھر اس کے بعد دوسری جماعت روانہ کی لیکن انہیں بھی کامیابی نہیں ملی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں صحابہ کی ایک بڑی جماعت ان کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہوئی، چنانچہ انہیں کامیابی ہوئی اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں یہ ملعون جہنم واصل ہوا۔ سامعین محترم، جھوٹے
مدعین نبوت کا یہ سلسلہ چلتے چلتے مسیلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قیادیانی تک جا پہنچتا ہے۔ انہوں نے 1901 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور 1908 میں اپنی اس بدعقیدے کی وجہ سے باتھ روم میں جا کر اپنی ہی گندگی پر گر کر جا مرا، اور اللہ رب العزت نے لوگوں کو عبرت دلائی اس کے مرنے سے۔ یہ ملعون تو مر گیا ہے، لیکن اس کے ماننے والے اور اس کو تسلیم کرنے والے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اور وہ سادہ لوہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، فتنہ قادیانیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ، اور گزشتہ امتوں میں ایک امتیاز ہے۔ وہ امتیاز یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں دو گروہ پائے جاتے تھے، ایک اہل حق کا گروہ اور ایک اہل باطل کا گروہ۔ اہل حق کے نام سے حق کی پرچار کیا کرتے تھے، اسلام کا لے کر شاہراہوں میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے، بلکہ یہ فتنہ پرور لوگ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اور ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی گھسے ہوئے ہیں، اور بظاہر اسلام کا نام لے کر لوگوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آج اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے اپنے نوجوانوں اور اپنے سادہ لوہ مسلمانوں سے یہ بات عرض کروں گا کہ ان اجتماعات کو اپنے لیے غنیمت جانیں، ان اجتماعات کو اپنے لیے ایک نادر موقع سمجھے، ان اکابر اور علماء کی بیانات سنا کرے تاکہ آپ فتنہ قادیانیت کو بھی سمجھ سکے، تاکہ آپ ختم نبوت کے عقیدے کو بھی پڑھ سکے، تاکہ آپ عقیدہ ختم نبوت کے لیے جس قسم کی قربانی کی نوبت آئے اس سے کبھی دریغ نہ کرے۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرنا در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کام کرنا ہے، اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرنے والے در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ امیر المؤمنین، مجھے اپنے زندگی کی ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں دے دو، اور میرے عمر کی ساری نیکیاں لے لو، ساری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ سامعین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا عجیب فیصلہ ہے کہ ایک رات اور ایک دن کی نیکی پر اپنی عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں جو ہے وہ قربان کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رات وہ رات ہیں جو غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کے لیے گزری تھی، اور دن سے مراد وہ دن ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ایک رات اور ایک دن پر اپنی زندگی کی ساری نیکیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ سامعین محترم، ختم نبوت کے لیے جو کام کرے، ختم نبوت کو جو پڑھے، ختم نبوت کو جو سیکھے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی سرخ روک فرماتے ہیں، اور آخرت میں تو کامیابیاں ہے ہی اس کے لیے مقدر۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعی گزرے ہیں، ایک ملعون جھوٹے مدعی نبوت کا سامنا ان سے ہوا، انہوں نے انہیں پکڑا اور ان سے کہا کہ آ جاؤ اور مجھے نبی تسلیم کرو۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو کبھی بھی نبی نہیں تسلیم کروں گا۔ چنانچہ اس ملعون نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلا کر اس میں ابو مسلم خولانی کو جلا دو۔ چنانچہ آگ جلائی گئی اور ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو آگ کے بیچ میں رکھا، لیکن قادر مطلق نے اس آگ کے بیچ سے حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو صحیح سالم نکال کر امت مسلمہ کو یہ بتا دیا کہ جو شخص بھی ختم نبوت کے لیے قربانی دے گا تو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی اس کی حفاظت کریں گے اور آخرت میں بھی اس کو سرخرو فرمائیں گے۔ سامعین محترم،
جب حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سینے سے لگایا اور بہت زیادہ روئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امتی محمدیہ کے اس شخصیت سے میری ملاقات کروائی جس کے لیے آگ اس طرح ٹھنڈی ہوئی تھی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تھی۔ تو سامعین محترم، آج اس عظیم اجتماع میں ہم یہ نیت اور یہ ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے آپ کی بھی اصلاح کریں گے اور دین اسلام کے جس عقیدے کے لیے بھی قربانی کی نوبت آئے، خصوصاً عقیدہ ختم نبوت کے لیے کہ آج کل اس پر بہت زیادہ فتنہ پرور لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سب کا ارادہ ہے نا؟ آخر میں دو شعر کہہ کر آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ ہمیں اس لیے ہے تمنائے جنت، ہمیں اس لیے ہے تمنائے جنت کہ جنت میں ان کا نظارہ کریں گے۔ پس از مصطفیٰ جو کہیں میں نبی ہوں، پس از مصطفیٰ جو کہیں میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے جھوٹے کو رسوا کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔